اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی فیس بک پر دیوبندیوں کے سستی شہرت کے بھوکے اور نام نہاد مناظر مفتی نجیب، جسے مفتی نجیب کہنا بالکل جائز اور بجا ہوگا، اس کی ایک پوسٹ دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں اس نے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس اطہر قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک کرامت کے اوپر بکواس کی تھی۔ اس کرامت کا خلاصہ یہ تھا کہ امیر اہل سنت نے 2 سال قبل مدینہ منورہ میں ایک سوڈانی شخص سے ملاقات کی اور اس کو امامہ شریف عطا فرمایا۔ اس شخص کی ملاقات مدینہ منورہ میں پچھلے دنوں حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہم العالیہ سے ہوئی اور اس سے دریافت کیا گیا کہ تم یہ حرام امامہ کیوں باندھتے ہو؟ تو اس نے وجہ بتائی کہ 2 سال پہلے مدینہ میں ایک شخص آئے تھے، انہوں نے مجھے امامہ دیا تھا۔ تو جب اس سوڈانی شخص کو تصویر دکھائی گئی امیر اہل سنت کی تو اس نے تائید کی کہ یہی آئے تھے مدینے میں اور انہوں نے مجھے امامہ شریف دیا تھا۔ یہ بات تھی اور اس بات کو لے کر مفتی نجیب نے بکواس، لفاظیت اور اپنے خبث باطن کا وہ اظہار کرا جس کو آپ فیس بک کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بیچارہ آج کل کسی باولی کتے کی طرح یہاں وہاں منہ مارتا پھر رہا ہے کہ اس کی دکانداری آج کل چل نہیں رہی ہے، اس لیے آج کل کئی بڑے بڑے اپنے سے قد سے اونچے لوگوں کی جانب اس نے دیکھنا شروع کر دیا، ان کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا شروع کر دیے۔ ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کو اسی کی زبان میں جواب دیا جائے۔ مفتی نجیب صاحب، کرامت ورڈ سے تو آپ واقف ہوں گے نا؟ جو چیز عقل میں نہ آ سکے اور کسی ولی کے ہاتھ میں صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اگر آپ کی معلومات میں نہ ہو تو اپنے معلومات میں اضافہ کر لیجیے گا، اپنے نام کے ساتھ مفتی آپ لگاتے ہیں، آج سے مفتی لگانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو کرامت کا اظہار اولیاء سے ہوتا ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی اگر ولی نہ ہو تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ چیز ممکن نہیں ہے تو رشید احمد گنگوہی کے بارے میں کیا کہو گے؟ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 212۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رشید احمد گنگوہی مکہ میں جا کے فجر کی نماز پڑھتا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ اندھا، وہ کانا جب مکہ جا سکتا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تو امیر اہل سنت مدینے کیوں نہیں جا سکتے؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ نماز تو ظاہری جسم کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس نے جا کے نماز بھی ادا کری۔ اب اس کا جسم مکہ میں بھی تھا اور ہندوستان میں بھی تھا، گنگوں میں بھی تھا، اسی خانقاہ میں جہاں پہ وہ قاسم نانوتوی کو اپنے ساتھ لٹاتا تھا۔ تو جب ایک بندہ تمہارا 2 مقامات کے اوپر حاضر ہو سکتا ہے اور وہاں پہ تم بکواس نہیں کرتے تو یہاں پر اعتراض کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلی چیز۔ دوسری چیز، یہ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب آپ اٹھائیے، جمال الاولیاء۔ تھانوی صاحب نے وہاں پہ بلا تعداد ایسے واقعہ لکھے ہیں جس میں یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ تھانوی صاحب وہاں پہ کئی واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ 50 شہروں میں شاباش تھے، ایک بزرگ کی کئی ممالک کے اندر ان کی اولاد آباد تھی، وہ سب کے پاس رات گزارا کرتے تھے۔ تھانوی صاحب ایسی باتوں کو نقل کرتے ہیں تو وہ آپ کے حکیم الامت رہیں اور آپ ان کو اسلام سے خارج بھی نہ کریں، اور اگر امیر دعوت اسلامی سے، امیر اہل سنت سے اگر ایسی بات ثابت ہو جائے تو آپ بکواس کرنے کے لیے فیس بک پر آ جائے۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو، لیکن تم کیا جانو کہ 2 مقدس چیزیں ہوتی کیا ہیں؟ چھو کر گزری ہو تو تمہیں پتہ چلے نا، لیکن ظاہر سی بات ہے بغیرتی اور دیوبندیت کے چوری دامن کا ساتھ ہے، اس طرح بغیرتی دکھانے سے باز نہیں آتے۔ اچھا، اب آپ کو لگا ہوگا کہ یار اب بندہ گالیاں دے رہا ہے، بری بات استعمال کر رہا ہے، غلط زبان استعمال کر رہا ہے، تو میری جان یہ آپ کی باتوں کا جواب ہے۔ آپ نے مدنی کو مزنی لکھ دیا، وہ صحیح ہے۔ آپ رکن شورا کے بارے میں رکن چورا لکھ رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ آپ دیگر بکواسات کرتے پھر وہ سب صحیح ہے۔ تو پھر میرا خیال ہے کہ دل گردہ اپنا اتنا تو رکھیے نا کہ آپ کو آپ ہی کی زبان میں جب جواب دیا جائے تو آپ کو برا نہ لگے۔ بہرحال جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ چیزیں کرامت سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن میں تو یہ بھول ہی گیا کہ آپ ہی کا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ الکرامات حیض الرجال، کرامت مردوں کا حیض ہے، اور ظاہر سی بات ہے اب دیوبندیوں کے اندر کوئی مرد تو ہوگا نہیں، اگر مرد ہوگا تو اسے حیض نہیں آئے گا، اور جسے حیض آتا ہے وہ مرد ہوتا نہیں ہے۔ تو کیا خیال ہے؟ آپ تو نہ مذکر رہے نہ مؤنث رہے بلکہ مخنث ہو گئے، ہے نا نجیب صاحب؟ دل ملائیے مت، مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں آپ کو بہت بری لگ رہی ہوں گی، بہت چبھ رہی ہوں گی، لیکن تکلیف دوسرے کو بھی ہوتے ہے، ذرا سا برداشت کرنا سیکھیں۔ ایک تو اس بات یہ ہو گئی، پھر ہم نے جو مدنی منع کی جگہ ہم نے مزنی منع لکھ دیا، تو ظاہر سی بات ہے یہ باتیں تو آپ کریں گے، یہ باتیں تو آپ کے تھانوی صاحب اپنی کتابوں میں جگہ جگہ اسی کی مثل باتیں لکھ کے چلے گا، تو اثر تو آئے گا آپ کے اندر، تربیت کا اثر تو آتا ہے۔ تھانوی صاحب نے جگہ جگہ لکھا ہے، اس سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے ذکر میں مزہ نہیں آتا تو وہ کہتا تھا کہ ذکر تو مزی میں ہوتا ہے،
جو بیوی سے چھیڑ چھاڑ کے وہ خارج ہوتی ہے۔ جب یہ تعلیم ہو آپ لوگوں کی اور گھر میں جب آپ کو یہ سکھایا جاتا ہو تو ظاہر سی بات ہے زبان تو اپنی ٹیڑھی کریں گے۔ اور اہل علم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ تھانوی صاحب کو ذکر کے ذکر میں بہت مزہ آتا تھا، اور اسی کا اندازہ، اسی کی جو عکاسی ہے وہ تھانوی صاحب کی تحریروں میں بھی ہوتی ہے اور آپ کی زبان سے بھی ہوتی ہے۔ تو خیر بہرحال ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ہی کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پخانے کے کیڑے کا سرما بنا کر اگر نگاہوں میں لگایا جائے، آنکھوں میں لگایا جائے تو اندھے کی آنکھیں آ جاتی ہیں۔ تو مفتی نجیب صاحب آپ کی تو آنکھیں صرف ٹیڑھی ہیں، کانے کہلاتے ہیں یہاں، کانا دجال ایک ہے نا، اسی کی شبیہ آپ کے اندر نظر آتی ہے۔ تو آپ بھی ایسا کیجئے کہ مولوی ساجد خان کے پخانوں کے اندر سے کیڑا تلاش کیجئے، اس کو پیس کر اس کو سرما بنا کر اپنے نگاہوں میں لگائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ٹیڑھی آنکھیں سیدھی ہوں اور آپ کا دماغ بھی کھلے اور آپ کی آنکھیں بھی روشن ہوں، اور پھر آپ یہ سچ اور حق پڑھنے کی جانب آپ آ جائیں۔ ویسے ایسا تو بہت مشکل ہے، کیونکہ جو دیوبندی ہوگا اور جو آپ جیسے ہوگا اس کے لیے تو یہ باتیں بہت ہی مشکل ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو مفت میں مشورہ دے رہے ہیں، عمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ میں اس جواب کا انتظار کروں گا، اور اپنے لوگوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گندی نالی کے کیڑے ہیں، وہ تھوڑا کا باہر گلی میں پھینک دو، نئی تہذیب کے انڈے ہیں یہ گندے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل سنت کو وہابیت کی وبا سے، وہابیت کی بلا سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وبارک وسلم۔